اور یہ بھی ایک خاصہ ہے آقا علیہ السلام کا خصائص جو آقا علیہ السلام کے بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تیسرا خاصہ یہ ہے کہ تمام جو امتیں قیامت کے دن ہوں گی تو حساب کتاب ہوگا، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب ہوگا۔ یہ نہیں حساب نہیں ہونا، حساب ہونا ہے، باقی موقع بعد میں ہوگا، سب لوگ انتظار میں کھڑے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا ہوگا حساب؟ ابھی حدیث میں پڑھا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاشر کے دیر میں آ جاتے ہیں تو لوگوں کو جو ہے اس کی انتظار میں لگ جائے گا کہ حساب کب ہوگا۔ لوگ اسی پریشانی میں ہوں گے کہ ہمارا حساب کب ہوگا، ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ پریشانی کے حالت میں لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی لوگ آئیں گے اور شفاعت کے لیے سب نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اس وقت کہا جائے گا کہ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا تو کتنی دیر سے مجھے ڈھونڈ رہے ہو، آپ میرے پاس آئے ہو، آپ نے فرمایا آنا لگا، اب میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے جگہ ہے، وہ اس پہ صرف اور صرف آقا و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اور آقا علیہ السلام اسی جگہ پہ جو ہے وہ اپنا سر مبارک رکھیں گے اور اپنے سجدے کو طویل کر دیں گے، لمبا کر دیں گے، اور نبی کریم فرمائے گا ارفع سر، اپنا سر اٹھائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کہیے، آپ کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں اور آپ کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو اس مقام پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس جو ہے وہ عظیم ہستی میں شفاعت کا دروازہ کھول رہے ہیں، موقع تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس سے پہلے کسی کی ذات نہیں ہوتی۔